برائی رکھ کے خدا کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ صاف دل دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ لوگوں کے پاس موجود مال و دولت پر نظر نہ رکھو، تم مالدار بن جاؤ گے، اور ایسا کام کرنے سے بچو جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ رب نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کے سب گنوا دو اور چاہو تو مجھے منا کے وہ بھی پا لو جو کوئی پا نہ سکا۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ انسان اللہ کی طرف اس وقت رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہنر آزماتا ہے اور پھر بھی اسے چین نصیب نہیں ہوتا، تب اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت فنا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، رویہ اور اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔